کے اندر موجود تھا یا لاہور میں تھا یا لندن میں تھا، کہاں تھا اس تاریخ کو؟ یہ بندہ لندن میں تھا، تو پھر یہ بم وسفوٹ کیسے ہوا؟ اس نے کیسے کیا؟ پکڑا جاتا ہے؟ نہیں پکڑا جاتا، اس کا یہ ٹکٹ موجود ہے، اس کا ثبوت ہے، سب کچھ یہاں نہیں تھا، پھر یہ بم بلاسٹ کیسے؟ اسرائیلیوں نے کیا، فلاں اسرائیلی فلاں فلاں ٹائم موجود تھا، انہوں نے کیا ہے، یہ موجود ہے ثبوت۔ تاریخوں سے بہت ساری چیزوں کا پتہ لگایا جاتا، تو یہ تاریخ اپنے دماغ میں رکھو۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے دمان میں ہمارے غوث بھائی کہنے لگے، ربانی صاحب آپ ایک بات بتائیں، یہ جو ائمہ اربعہ رحمہم اللہ ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے کہ نہیں تھے؟ ارے ہم نے کہا اللہ کے بندے اتنے بھی بھولے مت بنو۔ بولے واللہ ہم تو آج تک یہی سمجھتے آ رہے تھے کہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور انہوں نے یہ مذہب بنائے ہیں، شافعی مذہب، حنبلی مذہب۔ چلیں چھوڑیں، بچے شوف لینہم شویہ ادبہم، جزاک اللہ خیر۔ ہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نہیں ہیں بھائی، یہ ائمہ ہیں، ائمہ، امام جن کو کہتے ہیں، جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی۔ تو ایسے بھی ہمارے درمیان لوگ موجود ہیں بیچارے جن کو پتہ نہیں، جن کو علم نہیں کہ یہ ائمہ رحمہم اللہ کی تاریخ کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول میں سن 100 بولو آپ کہہ رہے ہیں 64، یہ کہہ رہے ہیں 74۔ دیکھیں روایت کا پتہ، روایت کے اندر گھپلے یہیں سے شروع ہوئے ہیں۔ روایتوں کے اندر ابھی میں نے کہا ہے، آپ نے سنا ہے، اب دیکھیں آپ کس طرح گھپلے شروع ہو گئے۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں 164، ایک صاحب کہہ رہے ہیں 174، 10 کا زیادہ کر دیا انہوں نے اور دور ہو گئے۔ اب امام صاحب 24 برس کی فاصلہ ہو گیا 14 کے بجائے، ہے کہ نہیں؟ بے علمی اسی طرح سے ہوتا ہے۔ اب جو امام انتقال کیا ہو 150 اور اس کے نام کی فقہ بنائی گئی ہو 300 سال کے بعد، اب بتاؤ ان میں کتنا فرق ہوگا؟ پھر بھی وہی نام چلے، بہرحال یہ ظلم ہے اس امام کے ساتھ۔ الغرض میں آگے بڑھتا ہوں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ربیع الاول کی 164 ہجری کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور کہاں ان کی پیدائش ہوتی ہے؟ شہر بغداد۔ یہ عربی النسل ہیں، عرب کے ہیں، شیبانی قبیلہ ان کا ہے، اور یہ شیبانی قبیلہ نزار اور عدنان اور آگے چل کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا ہے، یعنی یہ چل کر کے عربی النسل ہو کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہوتے ہیں۔ ان کے والد جو تھے یہ فوجی تھے بنو امیہ کے دور میں، پھر جب بنو امیہ ختم ہوئے اور بنو عباس کا دور آیا، عباسی دور آیا، تو عباسی دور کے اندر اس میں وہ فوجی ہوئے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی وفات بھی ہوئی۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابھی ماں کے پیٹ ہی میں تھے کہ والد کا انتقال ہو چکا۔ بغداد کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ یتیمی کی زندگی، غربت و فقر نے آ کے گھیرا۔ ایک ماں کب تک، اس کے پاس کیا جائیداد، باپ بھی غریب تھے، ایک چھوٹا موٹا کارخانہ وہ چھوڑ کے گئے تھے، کچھ مکانات تھے، کچھ زمینیں تھیں، چھوٹا سا مکان تھا اس میں رہتے تھے، اور کچھ زمینیں تھی جس سے کہ مطلب کھیتی باڑی ہوتی تھی، اور تھوڑے بہت گزر بسر کے غلے آ جاتے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے غربت کی زندگی بچپن میں گزاری۔ ماں نے پالا پوسا بڑا کیا، اور پھر ہاتھ پکڑ کے کسی مسجد میں بٹھا دیا قرآن حفظ کرنے کے لیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ قرآن حفظ کرنے میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 بڑی بڑی خوبیاں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی تھیں۔ ان خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ کا حسب و نسب بڑا اونچا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے۔ ایک تو شرف یہ حاصل ہوا تھا، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے اس حسب و نسب پر، اپنے عربی النسل ہونے پر کبھی نہ ان کو غرور انہوں نے کیا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے کوئی فخر کیا۔ لیکن حسب و نسب کے شریف ہونے کی وجہ سے وہ شرافتیں ان کے اندر، وہ سادگی، وہ سنجیدگی، وہ متانت، وہ حلم، وہ بردباری، وہ منزلت، وہ شرف ان کے اندر بہرحال موجود تھی، کیونکہ خاندانی شریف لوگ تھے۔
تو امام احمد بن حنبل کے اندر یہ ایک خوبی تھی. دوسری خوبی یتیمی کی خوبی تھی کہ بچپن ہی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے باپ کا سایہ سر سے اٹھا دیا تھا. یتیم تھے اس لیے خود اعتمادی پیدا ہوئی, اپنے اندر ایک اعتماد اپنے اندر پیدا ہوا, ایک یقین پیدا ہوا کہ ہمیں دنیا میں کچھ کرنا ہے, کسی کے سہارے نہیں, باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. تو یتیمی بھی بہت کچھ سکھا دیتی ہے آدمی کو. یتیم بہت ہی تیز دماغ کا ہو جاتا ہے اور بہت ہی یعنی خود اعتماد ہو جاتا ہے. تیسری خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ فقر اور غربت تھی لیکن کبھی انہوں نے ذلت نفس کے ساتھ, یعنی جیسے کچھ غریب ہوتے ہیں جو بھیک مانگتے ہیں, ادھر ادھر ہاتھ پھیلاتے ہیں, ایسی نوبت کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نہیں لائی تھی. نمبر 4, قناعت ان کے اندر موجود تھی. قناعت کس کو کہتے معلوم؟ قناعت کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو جتنا عطا فرمایا ہے صبر و شکر کر کے اسی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں اور زندگی گزاریں اور خوش رہیں. اس کو کہتے ہیں قناعت. ہوس نہ ہو کہ سب کچھ موجود ہے اس کے باوجود بھی ہوس شروع ہے, یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں وہ بھی, نہ, قناعت. خوش رہیں جتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ خوش ہیں, مسرور ہیں, ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, کسی کو اپنے غم کا اظہار کسی کے اوپر نہیں کر رہے. اس کو کہتے ہیں قناعت. سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں لیکن کسی سے کبھی شکوہ یا گلہ نہیں کر رہے ہیں, یہ ہے قناعت. یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خوبی اللہ عز و جل نے بدرجہ اتم عطا فرمائی تھی. یہی وجہ تھی کہ فکر و نظر کی بلندیوں کے وہ بڑے عظیم مالک تھے. اسی طرح سے نمبر 5, تقوی اور پرہیزگاری ان کے اندر تھی, جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے بے خوف اور نڈر ہو کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے, کسی کا خوف ان کے دل کے اندر نہیں تھا. اگر خوف تھا, اگر ڈر تھا تو صرف اللہ عز و جل کا ڈر اور خوف تھا. امام صاحب کی تربیت یوں ہوئی کہ اہل خاندان نے کی تمنا اور آرزو تھی کہ اپنے بیٹے کو ہر علوم کا ماہر بنائیں, حدیث کا ماہر بنائیں, فلسفے کا, منطق کا, سب چیز کا مالک بنائیں, تاکہ دنیا اور تاکہ ہمارا بیٹا آگے چل کر کے لوگوں کے لیے ایک حجت, ایک سند, ایک دلیل کا مقام رکھے اور پوری دنیا ان کی طرف پلٹ کر کے آئے. چنانچہ ابتدا تعلیم کی شروع ہوئی حفظ قرآن کریم سے. اس لیے مسلمانوں اپنی اولاد کی بھی ابتدا کس سے کرو؟ قرآن کریم کے حفظ سے کرو. قرآن کریم دماغ کی ساری آلائشوں کو پاک و صاف کر دیتا ہے, دماغ کی گرہوں کو کھول دیتا ہے, دل کے اندر نور پیدا فرماتا ہے. بچے قرآن یاد کرتے ہیں, اللہ کی رحمتیں, برکتیں اس کے خاندان, اس کے گھر, اس کے ہر جگہ چلتے پھرتے فرشتے اسے اپنی باہوں میں کھلاتے اور رکھتے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ملکوں کے اندر دیکھ لو, جس کے گھر میں 2 لقمے کا آٹا نہیں, دو وقت کا کھانا نہیں, وہی اپنے بچوں کو کسی مولوی کے حوالے کر دیتا. مولوی صاحب یہی بڑا بدماش ہے, اسی کو ذرا سا کچل اچل کے کوٹ کاٹ کے صحیح کر دو, اس کو, اسے حفظ کرواتے ہیں, اسے دین کا علم پڑھواتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور جو ہوشیار ہوتا ہے, ہینڈسم ہوتا ہے, چالاک ہوتا ہے, خوبصورت ہوتا ہے, اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کانوینٹ اسکول میں تعلیم دلواتے ہیں. ہے نہیں؟ ہاں, نماز فجر کے لیے نہیں بیدار ہوں گے, بچوں کو ڈریس, بچوں کی ٹفن, بچوں کے ناشتے, بچوں کی انڈی فرائی, بچوں کے جوتے, بچوں کے ساکس, بچوں کے یونیفارم, سب کچھ ریڈی کر کے 6:30 بجے ہی سے ماں باپ بیدار ہو کر جاگ کر کے اس کو تیار کر کے روڈ پر, چاہے ٹھنڈی ہو چاہے گرمی ہو, کڑاکے کے کھڑے ہیں. ابھی آئے گی کرسچنوں کی, یہودیوں کا بس, ابھی آئے گی اس کی بس, ہم اپنے بچے کو پڑھانے بھیجیں. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دیکھو آپ, دلی ہے, لاہور ہے, بامبے ہے, صبح سویرے دیکھو لائن لگی رہتی ہے. پردہ نشین عورتیں بھی نقاب میں بچوں کانوینٹ اسکول پڑھنے جاتے, ABCD ABFG, بڑا خوش 1 2 3 4 5, بڑا خوش. پارلیمنٹ کا وزیر بنے گا, جوتا خور بنے گا, یہ پارلیمنٹ کا وزیر بنے گا, ڈاکو چور بنے گا, یہ جس کے سینے میں نہ دل, نہ ایمان ہے, نہ اسلام ہے, نہ دین ہے, نہ قرآن ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودی اپنے بچوں کو بائبل پڑھاتا ہے, انجیل پڑھاتا ہے, کرسچن اپنے بچوں کو اپنا دھارمک کتاب پڑھاتا ہے, اپنے دین کی کتاب پڑھاتا ہے. مسلمان اپنے بچوں کو قرآن ہی نہیں پڑھاتا ہے, اور اس پہ ترا یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. واہ بھی واہ رے مسلمان. افسوس کی بات ہے کہ نہیں, بولو. یہ ہے سیرت کا ایک عبرت, سیرت کا ایک درس.
ہمارے بزرگ، ہمارے اسلاف اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے تھے، قرآن کا حفظ کرواتے تھے. اپنے امام احمد بن حنبل